السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں پر ڈرونز اور ایئر کرافٹ سے حملے کی خبر پر بات کریں گے۔ رومانیہ کی F-16 کے حصول کے لیے MiG-21 طیاروں کی قربانی، ترکی کے وہیکل ماؤنٹڈ لیزر سسٹم، روس کا امریکہ سے احتجاج، چین اور کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں 3 مختلف مقامات پر تحریک طالبان پاکستان کے 3 مختلف ٹھکانوں کو گزشتہ شب کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ مختلف میڈیا سورسز کے مطابق پاکستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے کنڑ، خوست اور پکتیا کے علاقوں میں کامبیٹ ڈرونز اور ایئر کرافٹ سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 30 سے 35 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان کی طرف سے ان ایئر سٹرائکس پر احتجاج کیا گیا ہے، جبکہ بارڈر ایریا کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن اور توپوں کو افغان طالبان کی طرف سے موو کیا گیا ہے۔ میرے خیال سے یہ ایئر سٹرائکس افغان طالبان کی طرف سے ان شدت پسندوں کے خلاف اب تک کسی قسم کی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ البتہ افغان حکومتی ذرائع کی طرف سے سویلینز کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کولاچی کے ایریا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے، جس سے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر حکومتی اتحاد میں شامل محسن داوڑ نے اسمبلی میں ان ایئر سٹرائکس پر احتجاج کرتے ہوئے اس کی انکوائری اور اس پر کارروائی کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ لائنز ہیں اور ہم اس کو ہرگز کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ واضح رہے کہ محسن داوڑ نے گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، باقی آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ اسرائیلی قابض فورسز نے فلسطین میں مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ کیا۔ اس جارحیت کے دوران ٹیئر گیس اور بلٹس کا بھی استعمال کیا گیا۔ اب تک سامنے آنے والی فوٹیجز میں مسجد کے اندر اور باہر موجود فلسطینیوں پر تشدد اور ان کو زد و کوب کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ادھر چند عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کی اس جارحیت کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ ترکی کی ZMA وہیکل ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت نیفر 25 ملی میٹر ان مینڈ ٹرٹ پر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ اس گن ٹرٹ کو تقریباً $60 ملین کے ZMA وہیکل ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام میں 130 سے زائد ٹریکڈ آرمرڈ وہیکلز کو پہلی سٹیج میں ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پروگرام کا سیکنڈ فیز اس سال کے مڈ میں شروع ہو کر 2023 کے اینڈ پر مکمل ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں اوپیک پلس کے پلیٹ فارم سے مشترکہ تعاون اور اس سے برآمد ہونے والے مثبت نتائج پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی حکام کے مطابق دونوں سربراہوں کے درمیان یوکرین جنگ اور یمن کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ ساؤتھ کوریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار بنانے کے قریب ہے، جو ایک وقت میں ملٹیپل ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ اس مقامی کورین ساختہ ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس پر ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ریڈار کورین نیوی اور دیگر آرمڈ فورسز کی ڈیٹیکشن صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ ساؤتھ کوریا اس ریڈار کو اپنی بیچ 3 فریگیٹ پر نصب کرے گا، جبکہ اس کا ایئر بورن ورژن KF-21 اور گراؤنڈ بیس ورژن لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کو 52 روز ہو گئے ہیں۔ مغربی ممالک کے ماہرین اور امریکی وزیر خارجہ کا خیال ہے کہ یہ جنگ اس سال کے آخر تک جاری رہ سکتی ہے۔ ادھر یوکرین کی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں جاری جنگ کے طویل ہونے پر ملک میں جاری جانی اور مالی نقصان میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ رومانیہ کی منسٹری آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ اس نے اپنے MiG-21 طیاروں کے تمام تر آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ ایسا اس طیارے کو پیش آنے والے حالیہ حادثات کے بعد کیا گیا ہے۔
گزشتہ ماہ رومانیہ کا ایک MiG-21 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ رومانیہ دراصل ان طیاروں کو گراؤنڈ کر کے ناروے کے استعمال شدہ 32 F-16 طیاروں کے حصول کی کوششوں کو تیز کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ رومانیہ پہلے بھی F-16 طیارے اپنے ایئر فورس کے فلیٹ میں استعمال کر رہا ہے۔ رشین آفیشلز کے مطابق روسی حکومت نے امریکہ کو یوکرین کو اسلحہ کی ترسیل پر احتجاجی مراسلہ بھیجا ہے۔ روس نے مبینہ طور پر اس ہفتے ایک سفارتی مراسلہ بھیجا ہے، جس میں اس نے یوکرین کو امریکی ہتھیاروں کی مسلسل ترسیل پر باضابطہ طور پر احتجاج کیا ہے، اور وزارت خارجہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو غیر متوقع نتائج ہوں گے۔ واضح رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ روز ہی $800 ملین کا دفاعی پیکج یوکرین کے لیے منظور کیا ہے۔ اس پیکج میں سوئچ بلیڈ ڈرونز، آرمرڈ وہیکلز، ہائٹزرز اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ اینٹی ٹینک میزائلز اور آرٹلری شیلز شامل ہیں۔ امریکہ جنگ کے بعد سے اب تک یوکرین کو $2.5 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ فراہم کر چکا ہے۔ ترکی نے ملکی سطح پر تیار کردہ وہیکل ماؤنٹڈ لیزر سسٹم، جس کو 2020 میں آرمڈ فورسز کی سروس میں شامل کیا گیا تھا، اس وہیکل ماؤنٹڈ لیزر سسٹم کی پاور 5 کلو واٹ ہے، اور یہ سسٹم 2 سے لے کر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان مینڈ ایریل وہیکلز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک کمپنی سیٹ ٹی بی ٹیک کے گوزدے اور گوکچے گائیڈنس کٹ کے اس سال ٹیسٹ مکمل کر لیے جائیں گے۔ ان گائیڈنس کٹس کی تیاری کا کام 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ فائرنگ ٹیسٹ کے بعد اس سال ان کے سروس میں شامل ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین کے سب سے ایڈوانسڈ 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-20 نے ایسٹ اور ساؤتھ چائنا سی میں پیٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ چین نے پہلے ہی اس طیارے کو مقامی انجن سے اکوپڈ کرنا شروع کر رکھا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسٹ چائنا سی میں J-20 اور امریکی F-35 کے آمنے سامنے آنے کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئی تھیں۔ اگر آپ اس واقعے سے متعلق تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔